بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک بولنے والے طوطے کی کہانی سنائیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت پیارا ہے۔ ایک دکاندار تھا جو عطریات بیچا کرتا تھا۔ اس کے پاس طرح طرح کی خوشبوئیں رکھی ہوئی تھیں جو کہ شیشے کی بوتلوں میں، شیشے کے جار میں، اور اسی طرح پوری دکان اس نے سجائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک طوطا بھی پالا ہوا تھا جس کو اس نے بولنا سکھایا ہوا تھا۔ جو بھی گاہک اس کے پاس آتا وہ طوطے سے کہتا، وہ اس کو سلام کرتا اور گاہک اس کو جواب دیتا۔ پھر وہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا جس سے آنے والے گاہک بڑے خوش ہوتے اور اس کی دکان پہ رش لگا رہتا۔ مختلف گاہک آتے، مختلف چیزیں مانگتے۔ اس طوطے کی وجہ سے اس کی دکان اچھی چلنے لگی۔ لوگ طوطے سے بڑی باتیں کیا کرتے، دل لبھایا کرتے۔ دکاندار بھی خوش تھا، گاہک بھی خوش تھے، طوطا بھی خوش تھا۔ ایک دن اس دکاندار کو کوئی کام پڑ گیا تو اس نے اس طوطے سے کہا، میں تو کام پہ جا رہا ہوں، تم پیچھے سے میری دکان کا خیال رکھنا اور دیکھو کوئی چیز ٹوٹنے نہ پائے، احتیاط کرنا۔ اتفاق یہ ہے کہ دکاندار تو یہ کہہ کے چلا گیا۔ پیچھے سے ایک بلی آ گئی۔ اس بلی نے طوطے پہ حملہ کر دیا۔ طوطا جان بچانے کے لیے بھاگا اور اس نے پھڑپھڑانا شروع کیا اور اڑنا شروع کیا۔ جب وہ اڑا ایک دم اچانک سے ڈر کے، تو اس کے اڑنے سے کئی شیشیاں خوشبوؤں والی ٹوٹ گئیں۔ بلی نے دوبارہ طوطے پہ حملہ کر دیا۔ طوطا مزید پھڑپھڑایا اور دکان میں اڑنے لگا، پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی اتنی تیزی سے اڑنے کی وجہ سے اس کے جار، اس کی بوتلیں، اس کی شیشیاں دکاندار کی گرنے لگی اور وہاں پہ ٹوٹ ٹوٹ کے سارا ڈھیر لگ گیا۔ دکاندار جب واپس آیا تو دیکھا پوری دکان، ساری شیشیاں الٹ پلٹ ہو گئی ہیں، ساری شیشیاں ٹوٹ چکی ہیں، دکان ساری الٹ پلٹ ہو چکی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے دیکھا کہ طوطے کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے اور اس کے اچانک اڑنے کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ اس کو طوطے پہ بڑا غصہ آ گیا۔ دکاندار نے طوطے کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے سر کے بال نوچنا شروع کر دیے، اور اس نے اتنے اس کے سر کے پروں کو نوچا کہ طوطا بیچارہ سر سے گنجا ہی ہو گیا۔ طوطے کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اب تو میں بات ہی نہیں کروں گا، چاہے کوئی گاہک مجھے بلاتا رہے۔ طوطے نے چپ سادھ لی اور خاموشی اختیار کر لی اور بولنا اس نے بالکل بند کر دیا۔ اب اس دکاندار نے دوبارہ دکان کو سیٹ کیا، شیشیاں وغیرہ دوبارہ بھری، لیکن ایک کمی رہ گئی کہ طوطے نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اب کوئی گاہک اس کی دکان پہ آتا اور طوطے کو بلانے کی کوشش کرتا، طوطا بالکل جواب نہ دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کے گاہک کم ہونے لگے۔ اب دکاندار پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب بناؤں کہ یہ طوطا دوبارہ بولنے لگے، لیکن طوطا تو اس سے ناراض تھا اور اس نے بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، پھر پتہ کیا ہوا؟ طوطے نے بولنا کیسے شروع کیا؟ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ ایک دن اس بازار میں ایک گنجا فقیر آ گیا۔ اب یہ طوطا بھی گنجا ہو چکا تھا اور وہ آنے والا فقیر بھی گنجا تھا۔ وہ فقیر مانگتا مانگتا جب اس دکاندار کے پاس آیا اور اس نے آ کر صدا لگائی، تو طوطے نے دیکھا کہ اس کے سر کے بال بھی اڑے ہوئے ہیں اور میرے سر کے بال بھی اڑے ہوئے ہیں، میرے سر کے پر بھی اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طوطے نے یکدم بولنا شروع کیا اور اس نے بول کر کہا، ارے گنجے میاں، لگتا ہے تو نے بھی اپنے مالک کی شیشیاں توڑی ہیں، جبھی تیرا بھی سر گنجا ہو چکا ہے۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور طوطے نے یوں بولنا شروع کر دیا، اس کے بولنے کی ابتدا ہو گئی۔ یہاں پر یہ حکایت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ بہت پیارا ہے۔
اس حکایت سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے سیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت چونکہ نقل کی ہے، آپ اس کے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، جیسے اس گنجے طوطے نے گنجے فقیر کو اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ جیسے میں نے شیشیاں توڑی ہیں اس نے بھی شیشیاں توڑی ہوں گی اس لیے یہ گنجا ہے، جبکہ بات تو ایسی نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر۔ نیک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو، چونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم نیک لوگوں کو بھی یہ سمجھتے رہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری طاقتیں دی ہیں، بہت ساری قوتیں دی ہیں، لیکن نادان شخص اس طوطے کی طرح اللہ والوں کو اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر، شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن پڑھنے میں دونوں مختلف ہیں اور دونوں کے معنی میں بے انتہا فرق ہے۔ پیارے بچوں، آج سے ہم بھی اپنے پلے یہ بات باندھ لیں کہ ہم بھی کسی نیک بندے کو اپنے اوپر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نادان ہیں، یہ پاک لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔